ورتل القرآن ترتيلا ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ آج انشاءاللہ تجوید میں اخفا جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جس طرح ہم رول کے لفظی مطلب، اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور پھر اس کا رول ہم دیکھتے ہیں، اس کا قاعدہ کیا ہے، تو اسی طرح شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اخفا کے لغوی معنی ہے چھپانا کے، یعنی چھپانا، اور اخفا جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اخفا کے اصطلاحی معنی ہے نون ساکنہ کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا، نون ساکنہ کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا۔ اخفا کے رول جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اخفا کا قاعدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون، حروف حلقی اور الف با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہ تھا اس کا رول۔ اب اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ اخفا تلاش کرنے کا طریقہ یا اخفا کے حروف تلاش کرنے کا طریقہ، تو اس میں آج آپ لکھیں گے الف سے لے کے یا تک حروف الہجا۔ اس حروف الہجا کی تعداد جو ہے وہ آپ اس طرح رکھیں گے کہ اس میں 29 لیٹرز جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، 28 لیٹرز نہیں لکھنے، 29 لیٹرز لکھنے ہیں۔ تو ابھی ایسا کریں کہ آپ الف سے لے کے یا تک جو حروف الہجا ہے وہ لکھنا سٹارٹ کریں۔ اس ترتیب میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس میں آپ نے تعداد 29 رکھنی ہے۔ 29 میں ہمیں پتہ ہے کہ الف اور حمزہ دونوں مینشن ہوتے ہیں، اور 28 میں الف اور حمزہ جو ہے وہ ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں 29 ہے تو سٹارٹ میں الف اور اینڈ پہ حمزہ ضرور مینشن کرنا ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے رول لکھا تھا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون، اب آپ نے جو یہ الف سے لے کے یا تک حروف لکھے ہیں، اس میں سے یا، را، میم، لام، واو، نون، ان حروف کو سرکل کرتے جائیں۔ یہ 6 حروف ہیں، ان کو سرکل کریں۔ یہ 6 حروف سرکل کرنے کے بعد جو حروف حلقی ہیں ان کو بھی سرکل کریں، حمزہ ہا۔ اب اس میں جب آپ حمزہ ہا کریں گے تو یہ کون سا ہوگا؟ یہ جو اینڈ پہ آپ نے حمزہ لکھا ہے اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، کیونکہ ہم نے 29 جو تعداد ہے اس کو لیا ہے، اس لیے اینڈ پہ جو حمزہ ہے اس کو انڈر لائن کریں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، 6 حروف یہ ہو گئے۔ ٹوٹل کتنے ہم نے ایکسکلوڈ کر دیے؟ 12 لیٹرز، یرملون اور حروف حلقی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اقلاب کی باری۔ اقلاب کا جو ایک ہی حرف ہے با کو انڈر لائن کر لیں۔ ابھی 13 ہو گئے، اینڈ 14 لیٹر کون سا ہوگا؟ الف، سٹارٹ میں جو الف مدہ ہے۔ اب آپ نیچے مینشن کریں کہ ایکسکلوڈیڈ لیٹرز ہمارے کتنے ہیں؟ 14 لیٹرز۔ 14 حروف جو ہیں وہ ہمارے
3 رولز کے اندر آتے ہیں وہ ایکسکلوڈڈ ہیں، ان پر اخفا نہیں بلکہ ان میں سے کچھ حروف پہ جیسا کہ اظہار ہے، ادغام ہے، اقلاب ہے اور ایک الف جو مدہ ہو کر آتا ہے۔ اب ان کے علاوہ جو لیٹرز ہیں ان کو کاؤنٹ کریں وہ کتنے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ریمیننگ لیٹرز ہیں، جو اخفا لیٹرز ہیں وہ 15 ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز پتہ چلی کہ 15 حروف پر اخفا ہوتا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخفا والے 15 حروف ہیں۔ اور آپ یہ مینشن کریں کہ ٹوٹل 29 لیٹرز، تعداد جو ہے حروف الہجا کی 29 لیٹرز، ان میں سے ایکسکلوڈڈ کتنے ہوئے ہمارے 14، ٹھیک ہے، 14 جو ہیں وہ ایکسکلوڈڈ ہیں اور ریمیننگ جو اخفا لیٹرز ہیں وہ 15 ہیں۔ یہ آپ اس کو مینشن کر دیں۔ تو اخفا کی مثالیں جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنْتُمْ، نون ساکن کے بعد تا ہے۔ اس کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جیسا کہ تا آ گیا ہے، ہم چیک کرتے ہیں کیا تا حروف حلقی میں سے ہے، کیا تا حروف ادغام میں سے ہے، کیا یہ الف اور با میں سے ہے۔ تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ ہوگا کہ ان میں سے کسی میں یہ حرف نہیں آتا، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ 15 حروف میں سے ہے جو حروف اخفا ہے، اس لیے ہم یہاں پر اخفا کریں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 80، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حروف اخفا میں سے ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا، اس کو ہم چیک کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ قرآن پاک میں جیسے بے شمار جگہ پہ یہ جو اخفا ہوتا ہے، تقریباً ہر آیت میں آپ کو اس کی مثال مل سکتی ہے۔ جیسا کہ تنوین کی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تنوین کی مثال ہے جیسا کہ معدودۃ قل، معدودۃ قل۔ جس طرح نون ساکن نون تنوین کے باقی قواعد کی مقدار تھی، بالکل سیم اسی طرح سے اخفا کی مقدار بھی ہے، ایک الف یا 2 کاؤنٹس، ایک الف یا 2 کاؤنٹس۔ انشاءاللہ اخفا کے رول میں تھوڑی سی اور بھی چیزیں ہیں جن کو ہم ابھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ ان کو اسٹڈی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن میں جیسا کہ ہم نے پہلے اسٹڈی کیا کہ ایک ہوتا ہے لحن جلی، ایک ہوتا ہے لحن خفی۔ لحن جلی جو بڑی غلطی ہوتی ہے اور لحن خفی جو چھوٹی غلطی ہوتی ہے۔ چھوٹی غلطی ایسی غلطی ہوتی ہے جو تلاوت میں تحسین سے متعلق غلطی ہوتی ہے۔ تحسین کہتے ہیں خوبصورتی کو، بیوٹیفیکیشن کو۔ تو خوبصورتی سے متعلق جو بھی کمی بیشی ہوتی ہے وہ لحن خفی میں آ جاتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو ہم رولز پڑھ رہے ہیں نا، یہ اخفا، ادغام، اقلاب، یہ رولز جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ان کی ادائیگی اور ان کی مقدار، اس میں کمی بیشی کرنے کی وجہ سے جو غلطی سامنے آتی ہے وہ اصل میں لحن خفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لحن خفی کے بارے میں جو حکم ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مکروہات میں ہے، یعنی یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اخفا میں جو ہم چیزیں اسٹڈی کرنے لگے ہیں وہ بھی آلموسٹ اسی سے ریلیونٹ ہے، اور وہ تھوڑا اور ڈیپ ہے۔ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ قرآن کی جو مہارت ہوتی ہے اس کا ایک لیول ہوتا ہے، تو جتنا ہم رول کے اندر اس کو مزید پرسکرائب کرتے ہیں، اس میں مزید ہم غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے اس میں ایکسپرٹ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے، جو ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ سمپل اسٹوڈنٹ کو اخفا جب سکھایا جاتا ہے تو انہیں جب یہ اخفا کے مزید آگے لیولز ہیں وہ نہیں سکھائے جاتے، یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا ایڈوانس بن جاتا ہے، لیکن نارملی اخفا کروا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سٹینڈرڈز جو ہیں اخفا کے، جو آج ابھی ہم کریں گے، ان کو کہتے ہیں لیولز آف اخفا،
ٹھیک ہے. لیولز آف اخفا، یا ہم کہہ سکتے ہیں اخفا کے مراتب. اردو میں کہیں گے اخفا کے مراتب. یہ آپ ہیڈنگ دیجئے. لیولز آف اخفا مینس اخفا کے مراتب. لیولز آف اخفا میں سب سے پہلے ہم جو مراتب ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ تعداد میں 3 ہیں. اخفا کے مراتب 3 ہیں. پہلا ہے، اس کا نام ہے قوی اخفا. جی، تو یہ جو 15 حروف ہیں، اس میں ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ان 15 حروف میں یہ لیولز آف اخفا کہاں کس حرف پر آتا ہے. تو سب سے پہلا مرتبہ جو ہے، یہ سب سے پہلا لیول جو ہے وہ ہے قوی اخفا کا. قوی یعنی کہ اپنے نام سے یہ شو ہو رہا ہے کہ قوی سے مطلب ہے جو مضبوط ہو، قوی ہو. اب قوی اخفا جو ہے یہ کب ہوتا ہے؟ قوی اخفا جو ہے یہ 3 حروف پر ہوتا ہے. یاد رکھنا ہے کہ وہ جو 15 حروف ہیں یہ انہی میں سے کچھ حروف پر اخفا کے لیولز آئیں گے. تو ان 15 حروف میں 3 حروف ایسے ہیں جن پر قوی اخفا ہوتا ہے. I repeat it. ان 15 حروف میں 3 حروف ایسے ہیں جن پر قوی اخفا ہوتا ہے. اور وہ قوی اخفا کون سے، اور وہ حروف کون سے ہیں؟ ان کو لکھیے: دال، تا اور طا. دال، تا باریک، طا ہیوی. اس کو اردو میں آپ توئیں کہتے ہیں. تو یہ وہ حروف ہیں 3 بنیادی جن پر قوی اخفا ہوتا ہے. اب آپ یہ سیکھیں کہ قوی اخفا کیا چیز ہے، یہ اس سے مراد کیا ہے. تو قوی اخفا میں ہم نے 3 حروف دیکھے: دال، تا اور طا. اس میں کیا چیز ہے کہ قوی اخفا میں ہمیں پتہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپانا ہوتا ہے ناک میں. اور نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپانے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی جو نوک ہے وہ دانتوں اور تالو سے ان ٹچ رہے. اگر وہ ان سے ٹچ کرے گی تو نون کی آواز شو ہو جائے گی، جو کہ اخفا نہیں بلکہ اظہار ہو جاتا ہے. اس لیے جب وہ ان ٹچ رہے گی تو ہی اخفا ہوگا. اب یہ جو قوی اخفا ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ زبان کی جو نوک ہے وہ بالکل ان حصوں سے دور رہے گی، بالکل بھی ٹچ نہیں کرے گی. تو یہ اسٹرانگ اخفا ہوگا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو نون کا مخرج اصل میں، ابھی آپ نے مخارج چونکہ نہیں پڑھے لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ نون کا جو مخرج ہے زبان کی جو سائڈز ہیں، زبان کی باریک سائڈز جو دانتوں کے سامنے ہیں، زبان کی باریک سائڈز جو دانتوں کے سامنے ہیں، یہاں سے نون ادا ہوتا ہے. جب یہ سائڈز اپنے ساتھ والے پارٹس میں لگتی ہیں تو نون ادا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ زبان کی نوک جو ہے اس سے دال، تا اور طا یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. اٹس مین کہ نون کا مخرج اور دال، تا، طا کا مخرج قریب ہی ہے. ایسا ہی ہے نا، زبان کی نوک اور زبان کے باریک کنارے کوئی بہت ڈسٹینس پہ نہیں ہے، بالکل ساتھ ہیں. اس لیے ان حروف کے اوپر زیادہ اسٹرانگلی اخفا ہوتا ہے کیونکہ ان کی مخرج جو ہے وہ قریب ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم یہاں پہ اخفا کرتے ہیں، فار ایگزامپل جیسے آگے ہم نے مثال بھی دیکھی کہ انتم، تو یہ ایک اسٹرانگ اخفا کی مثال ہے. سیکنڈ مثال جو آپ نے بتائی ہے اندادا. اب نون ساکن کے بعد دال ہے تو
اندادا، اس میں نون ساکنہ کی آواز مکمل طور پہ چھپی ہوئی ہے. سیکنڈ جو اگزامپل ہے میوطین، نون ساکن کے بعد پو ہے، میوطین. اب یہاں پہ ایک اور چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے آپ نے کہ نون ساکن کے بعد پو ہے تو آپ نے یہاں پہ اسٹرانگ اخفا کیا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ پو جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، تو یہاں پر جو آواز ہے وہ اخفا کی موٹی بھی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ اخفا کی آواز موٹی بھی ہوگی. اب آپ یہاں پہ ایسے نہیں پڑھیں گے میو میو تین، یہ باریک آواز ہے. اور موٹی آواز کیسی ہے؟ میو تین. اب آپ دیکھیں کہ اس میں زبان بالکل جو اٹیچ ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ ڈیٹیچ ہی ہے. لیکن موٹی آواز کرنے کے لیے ہمیں پتا ہے طریقہ کہ زبان کی روٹ اور زبان کا سینٹر، یعنی زبان کی جڑ اور زبان کا وسط، جب ہم اس کو تالو کے ساتھ لگاتے ہیں یا اٹھاتے ہیں تو ہمارا اخفا موٹا ہو جاتا ہے. اس چیز کا بھی ہمیں پتا ہے کہ جب ہیوی لیٹرز آ جاتے ہیں تو وہاں پر اخفا کرتے ہوئے موٹی آواز سے پڑھتے ہیں. ہونٹوں کی شکل اس میں جو ہے ہمیں پتا ہے کہ باریک اخفا میں ہونٹ جو وہ پھیل جاتے ہیں، ان اسمائل فارم، فلیٹ فارم پھیل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور چونکہ اس میں جو واو ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے، واو تو چلا گیا ادغام میں، تو ہونٹوں کے لیے اس میں کوئی ہونٹوں کی گولائی جو ہے وہ اس میں انوالو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہونٹ جو ہے وہ بالکل فلیٹ فارم میں ہوں گے. یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی کہ قوی اخفا میں جو زبان ہے وہ بالکل نون کے مخرج سے دور رہتی ہے، اٹیچ نہیں ہوتی. یہ قوی اخفا ہے. اور اس میں چونکہ طا ہے جو کہ ہیوی لیٹر ہے تو یہاں اخفا کرتے ہوئے موٹی آواز سے اخفا کیا جائے گا. چلیں ابھی نیکسٹ لیول دیکھیں اخفا کا، اس کا نام ہے ادنا اخفا. ادنا اخفا. ادنا اخفا جو ہے وہ قوی اخفا سے کم درجے کا اخفا ہے، سیکنڈ درجے کا. اب اس میں کیا ہے کہ کون سے حروف ہیں؟ وہ جو 15 حروف تھے اس میں سے ہم نے 3 حروف نکال دیے. ٹھیک ہے، اب جو ادنا اخفا ہے یہ 2 حروف پر ہوتا ہے. انہی 15 حروف میں سے 2 حروف پر ادنا اخفا ہوتا ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے قاف، ایک ہے کاف. ایک ہے قاف، ایک ہے کاف. اب آپ کو پتا ہے کہ ایک قاف جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، موٹی آواز سے پڑھا جاتا ہے، اور جو کاف ہے وہ باریک آواز سے پڑھا جاتا ہے. ایک ہیوی لیٹر ہے، ایک لائٹ لیٹر ہے، قاف اور کاف. اب اس میں کیا چیز ہے، چونکہ نون کا جو مخرج ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ زبان کی جو نوک ہے اس نوک کے ساتھ جو سائیڈز ہیں وہ وہاں سے ادا ہوتا ہے. اور یہ جو قاف اور کاف ہے یہ زبان کی روٹ سے ادا ہوتا ہے. کیا سمجھ آتا ہے یہاں سے؟ ایک نون جو ہے وہ بالکل زبان کے سٹارٹ سے ادا ہو رہا ہے، اور قاف اور کاف جو ہے یہ زبان کی روٹ سے ادا ہو رہا ہے. اٹس اے میجر ڈفرینس. ٹھیک ہے، ایک زبان کی نوک، دوسری زبان کی جڑ. تو نون اور قاف اور کاف میں ان کے مخرج میں کافی ڈسٹینس ہے، گیپ ہے. اس وجہ سے یہ ادنا درجے کا اخفا ہوگا یہاں پہ کہ ہم نون ساکنہ کی آواز کو چھپائیں گے تو صحیح، لیکن وہ مکمل طور پر نہیں چھپے گی. ٹھیک ہے، وہ شو ہوگی وہاں پہ اس کی آواز، کیونکہ یہ ادنا درجے کا اخفا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں إِلَّا قَلِيلًا
منکم الا قلیلا منکم. اب اس میں نے کیسے پڑھا؟ میں نے منکم نہیں پڑھا، نون کی آواز کو مکمل طور پہ چھپایا نہیں، بلکہ کاف کے ساتھ، یعنی کہ کاف کی وجہ سے نون کی آواز شو ہوئی ہے. منکم، تو زبان جب اوپر تالو پر لگے گی تو کاف کی آواز شو ہو جائے گی، تو یہ ادنا درجے کا اخفا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک بہت کامن جو آتی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ ان کنتم، ایسے صادقین، ان کنتم صادقین. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ادنا درجے کا اخفا ہے، چونکہ زبان جو ہے جب وہ اٹیچ ہوتی ہے تو پھر ایک غنہ کی کیفیت آ جاتی ہے، تو اس میں غنہ جیسی آواز آ جاتی ہے جو ادنا درجے کا اخفا ہے. جیسا کہ آپ نے مثال سینڈ کی ہے، ینقلب، ینقلب. تیسرے درجے کا جو اخفا ہے اس کا نام ہے متوسط اخفا، درمیانے درجے کا اخفا، متوسط اخفا. اب آپ مجھے بتائیے، ان 15 حروف میں جب ہم نے دال، تا، قو، یہ 3 حروف نکال دیے، اور 2 حروف ہم نے قاف اور کاف، ان کو نکال دیا، 5 ہو گئے. باقی ہمارے پاس کتنے بچتے ہیں؟ 10 حروف. شاباش. ان 10 حروف پہ متوسط اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں آپ بے شک لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ جیم، شین، ضاد، وا، ذال، صاد، ثا، زا، سین اور فا. یہ وہ 10 حروف ہیں جن پر متوسط اخفا ہوگا. ان کو متوسط کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ نہ ہی تو یہ قوی اخفا میں جو دال، تا، طو آتے ہیں ان کی طرح یہ نون کے مخرج کے قریب ہے، اور نہ ہی یہ قاف اور کاف کی طرح نون کے مخرج سے دور ہے، بلکہ یہ وہ حروف ہیں جن کے جو مخارج ہیں وہ درمیانے درجے کے ہیں، یعنی نون کے مخرج کے قریب قریب ہیں، بہت قریب اور بہت دور نہیں، بلکہ درمیانی درجے پر ہیں. اس لیے ان حروف پر جو اخفا ہوگا وہ متوسط اخفا ہوگا. جی. اب اس میں جو ادائیگی ہے وہ کیسی ہوگی وہ دیکھ لیتے ہیں. ادائیگی کے لیے مثال دیکھتے ہیں، جیسا کہ آتا ہے آیت نمبر 90 میں سورۃ البقرہ، ان ينزل اللہ من فضلہ. نون ساکن کے بعد فا ہے، اور فا جو ہے متوسط جو اخفا والے حروف ہیں ان میں سے ہے. تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ زبان جو ہے وہ کانپتی ہوئی نون کے مخرج سے لگتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مینشن کیجئے گا، زبان جو ہے وہ کانپتی ہوئی نون کے مخرج سے لگتی ہے. اب آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ قوی میں زبان بالکل ڈیٹیچ ہے، دور ہے. ادنا میں زبان جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہے اور غنہ کی کیفیت آتی ہے. لیکن متوسط میں کیا ہوتا ہے کہ کانپتے ہوئے نہ زبان جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے، یعنی بالکل وہ ڈیٹیچ بھی نہیں ہے، بالکل اٹیچ بھی نہیں ہے، صرف وہ کانپتے ہوئے اس کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے. یہ متوسط ہے. من فضلہ. قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر
یہاں پہ ہے 86 میں ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. چلیں جی، ابھی باقی جو حروف ہیں ان کی انشاءاللہ تلاوت میں ہم اگر ان کی ایگزامپلز آتی جائیں گی تو ہم ان کو ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں گے. تو آج الحمدللہ ہم نے اخفاء کو مکمل طور پہ دیکھا ہے. ایک نوٹ دے دیجئے اخفاء میں، اور وہ نوٹ یہ ہے کہ یہ تینوں جو اخفاء کے مراتب ہیں ان تینوں میں غنہ ہوتا ہے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، تینوں میں غنہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے. اخفاء میں غنہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نون ساکن کی ہم پڑھ رہے ہیں تو نون جو ہے اس کا جو مخرج ہے وہ جب ہم زبان سے ادا کرتے ہیں تو اس کی آواز جو ہے وہ ناک کی ہڈی میں ضرور جاتی ہے، وہاں پہ وائبریٹ ضرور کرتی ہے. جب ہم یہاں پہ آواز کا ٹھہراؤ کرتے ہیں نا، چھپاتے ہیں، تو وہاں پہ غنہ کی کیفیت آتی ہے. تو تینوں مراتب میں اخفاء کی جو مقدار ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھنی ہے. وہ ایک الف ہی ہے اور ایک الف جتنا ہی اس کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ نوٹ ہے جو آپ نے دے دیا ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے یہ چیز. آیت نمبر 57. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ ہاں میں تھوڑی سی خو کی آواز ایڈ ہو رہی ہے، اس لیے جب پریکٹس کریں تو زیادہ منہ کھول کے اس کی پریکٹس کریں تاکہ سانس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ باہر آئے. اور صرف ہم نے اتنی ایفرٹ دینی ہوتی ہے کہ ہمارے حلق کے وسط تک آواز جائے، کیونکہ یہ زیادہ ڈیپ نہیں ہوتا. چلیں جی شروع کرتے ہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا. جی پہلا حرف ہے وَوَلَّلْنَا، اس کا مخرج ہے کہ زبان کی نوک ٹپ آف یور ٹنگ اس کے سامنے والے دانتوں کے ایج پہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے، کناروں پہ رکھنی ہے، اور پیچھے سے زبان پوری اوپر اٹھانی ہے کیونکہ ہم نے اس کو ہیوی ساؤنڈ بنانا ہے. زل زل جو آواز ہے نا یہ نہیں ہے، یہ تو تب آتی ہے جب زا ہو، زا. یہ وہ ہے، وہ نرمی سے نرمی سے لگائیں گے کیونکہ زبان کی جو نوک ہے بالکل تھوڑا سا پارٹ ہے اور جو دانتوں کے جو کنارے ہیں وہ بھی تھوڑا سا پارٹ ہے، تو وہ خود بخود نرم ہو جاتا ہے جب آپ وہاں پہ رکھتے ہیں. وَظَلَّلْنَا. اب یہ جو وَأَنزَلْنَا، مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کون سا رول ہو رہا ہے اور اس کی مزید ڈیٹیل بھی بتائیں اس لفظ کے اندر. یہاں اخوا ہو رہا ہے جی وَأَنزَلْنَا، تو اس کے بعد الف مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے آج مراتب پڑھے ہیں تو اس میں سے کون سا جو مرتبہ ہے، لیول ہے اخفاء کا وہ ہو رہا ہے؟ متوسط ہے، ادنا ہے، کون سے والا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ متوسطہ ہے، ان 10 حروف میں سے ہے. تو یہاں پر جو ادائیگی آپ کی طرف سے جو ادائیگی ہو رہی ہے وہ تھوڑی ہیوی ہو رہی ہے، جو کہ بالکل بھی نہیں یہاں پہ ہوگی. تو یہاں پہ نون کے مخرج پر زبان جو ہے وہ کانپتی ہوئی اٹیچ ہوگی. وَأَنزَلْنَا. ٹھیک ہے، شاباش.
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. شاباش. علی نہیں پڑھیں گے. علی. علی. ہاں جی عین کی پریکٹس. علی. اوکے. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ. ہاں جی مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، کس لفظ پر ہو رہا ہے؟ من طیب یہاں ہو رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اخفا کون سے درجے کا ہوگا؟ متصل. اوکے. کیونکہ طا ہے تو یہاں پہ دال تا طا، یہ وہ تین حروف ہیں جن پر قوی اخفا ہوتا ہے. جی. نون کی آواز اچھے سے چھپاتے ہیں. اچھا. اور دوسری یہ بات ہے اچھا. کہ طا ہیوی لیٹر ہے تو اخفا بھی ہیوی، اور پلس جب آپ خالی جب طا بھی پڑھیں گے تو بھی ہیوی پڑھیں گے. آپ نے بھی پڑھا تیی نہیں پڑھیں گے. طیی طا طیی. نو منت نہیں ہے. منت نہیں ہے، سوری. طیباتی. ٹھیک ہے شاباش. رزقناکم پڑھا آپ نے. قاف ساکن ہے تو کون سا رول ہوتا ہے؟ یہاں ہم یہ غنہ کریں گے. رزق. قاف ساکن یہ پر غنہ غنہ تو نہیں کریں ہو گے. سکتا. نہیں. یا کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. ہاں جی. قُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ. ما رزقناکم. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم. جی بتائیں یہاں پہ وَمَا ظَلَمُونَ نون کے اوپر فتحہ ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مس کیا آپ نے یہاں پہ؟ میں نے واو مدہ مس کیا. مونا. آپ نے یہاں پہ الف مدہ مس کیا ہے. اچھا نا الف مدہ مس کیا ہے. اور یہاں پہ ولیکن کون سا درجے کا اخفا ہو رہا ہے؟ ولیکن کانوں میں کاف ہے، کاف اور قاف جو ہے یہ ادنا اخفا ہوتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ادنا اخفا ہو رہا ہے. اچھا اپنا اخفا. اور یہاں پہ نون کی آواز ہے وہ شو ہوتی ہے. آپ نے انفسہم میں جو اخفا کیا ہے، یہ ہمارا جو اخفا ہے یہ ہوتا ہے متوسطہ. آپ نے یہاں پہ انفسا پڑھا ہے، یعنی آواز موٹی کر دی ہے، جو کہ بالکل بھی ایک لائٹ لیٹر ہے. تو انفسہم یظلمون پروناؤنس کریں اسے. انفسهم یظلمون. دوبارہ سے پڑھیں. آپ دوبارہ ویسے ہی پڑھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں. ہونٹوں کو پھیلا کے پڑھیں. انفسهم یظلمون. ابھی آپ نے نون کی آواز شو کر دی ہے. کائنڈلی ریکارڈنگ سن کے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے میکسیمم. ٹھیک ہے، اور یہ یظلمون ایسے سکتہ کر کے نہیں پڑھنا، رک کے نہیں پڑھنا، سلو میں پڑھنا ہے. یظلمون. نو، ابھی آپ نے غا کو ہیوی نہیں کیا. یظلمون. پریکٹس کرنی ہے، زیادہ زیادہ پریکٹس کیا کریں. ابھی بھی آپ سکتے کے ساتھ پڑھ رہی ہیں اسے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا هذه القریۃ، اس کو انڈرلائن کریں، تا جو تا زبر تا، قریۃ یہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، اس کے موافق الف نہیں ہے، اس لیے کبھی بھی حرکت لمبی نہیں ہوتی. اور قریۃ را ساکن، اس کو آپ نے ہلا کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ مجہول ہو جاتا ہے. تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ هذه القریۃ فکلوا. هذه القرية فكلوا. ابھی بھی آپ ایسے ہی پڑھ رہی ہیں، قر ایسے نہیں پڑھنا، اس کو جماؤ سے پڑھیں، قریۃ فکلوا. قرية فكلوا. پریکٹس کرنی ہے، اس کو انڈرلائن کر لیں، را ساکن اچھے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے، ابھی بھی تھوڑا ویک ہے. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ. فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وَادْخُلُوا الْبَابَ. فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب. منہا میں کیا ہو رہا ہے؟ فَقُلُوا منہا میں کون سا رول ہو رہا ہے؟ اظہار. آپ نے یہاں پہ پڑھا میوہا، آپ اخفا کر رہی ہیں یہاں پہ، اور منہا میں اس کے بعد جو لفظ ہے وہ حیثو، آپ کا ہا جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. یہ بتائیں کہ رغدا وادخلوا الباب، دال کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد واو ہے، کون سا رول ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ادغام ہو رہا ہے. اس کی ادائیگی بھی آپ نے ٹھیک سے نہیں کی. رغدا وادخلوا الباب. اب آپ دوبارہ سے پڑھیں اور یہ تمام رولز کی ادائیگی کو فوکس کریں. رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا. رغدا وادخلوا الباب رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم. اس لفظ کو انڈرلائن کر لیں. ایک تو آپ نے ہت پا ہیوی کرنا ہے، تنو، یہ بہت دفعہ میں نے ایکسپلین کی ہے چیز کہ جب بھی لفظ کے درمیان میں غین ساکین اور خا ساکین آ جائے تو ان کو ہلا کے نہیں پڑھنا. نغفر لکم پڑھا آپ نے، اس کو کنٹرول ساؤنڈ سے پڑھنا ہے. حطۃ نغ ایسے نہیں پڑھنا. حطۃ نغفر لکم، فر لکم نہیں پڑھیں گے، را ساکن ہلا کے نہیں پڑھنا. نغفر لکم. دوبارہ سے یہ دو لفظ پڑھیں. چلے فوکس کر لیں، اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے. ابھی ہتا پڑھ رہی ہیں آپ، یہ طا ہے، یہ ہیوی ہے. حطۃ نغفر لکم. چلے فوکس کر لیں، ابھی درست نہیں ہوا. فیر لکم پڑھ رہی ہیں آپ، فیر لکم، زبان کو مضبوطی سے ہم روک لیتے ہیں.
نغفر لكم ہاں جی. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. اسٹیل آپ نے ویسے ہی پڑھا نغفر لکم، اسٹیل ویسے ہی پڑھا آپ نے. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. خو موٹا ہے، طا موٹا ہے، خطاياكم. خطاياكم. وسنزيد المحسنين. وسنزيد المحسنين. منہ سے محسنین. محسنين. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. چلیے جی، آج ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس کی کافی مسٹیکس تھی جس کی وجہ سے ہم زیادہ کور نہیں کر سکے. جن اسٹوڈنٹ نے بھی سنایا ہے اور باقی تمام اسٹوڈنٹس بھی ریکارڈنگ مست سنیں. سب لوگ بے شک لائیو سیشن میں آنے کے باوجود بھی ریکارڈنگ مست سنیں، کیونکہ آپ کی پریکٹسز جو ہیں وہ آپ کو گائیڈ لائن تبھی ہوگی جب آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں گے. خود بخود پڑھتے رہے تو جو آپ کی مسٹیکس ہیں وہ ہی پختہ ہوں گی، پھر آپ کی کریکشن نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے، اس لیے ریکارڈنگ مست سنا کریں. بے شک آپ کام کرتے چلتے پھرتے آن کر دیں تو اس کو فوکس کر لیا کریں. اچھا جی، ابھی یہ ہے کہ آپ کا جو ہے لیسن جو ہے وہ یہ ہے، ایک تو 10 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اپنے لیسن کو پڑھنا ہے، اور پلس آپ نے آج جو ہم نے اخفا پڑھا ہے اس کو آپ نے اسٹڈی کر لینا ہے. اخفا کے مراتب جو ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے. آج کے لیسن میں آپ نے جتنے بھی ہم نے رولز پڑھ لیے ہیں، حروف مدہ، حروف لین، ہم نے پڑھے اشبائی فتحہ، اشبائی کسرہ اور اشبائی ضمہ، پھر ادغام، اظہار، اقلاب، اخفا، یہ ہم نے رولز پڑھ لی. ان تمام کو جہاں جہاں پر بھی یہ آتے ہیں ان کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. چلیں جی، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.